1959 ایوب خان اور اس کی حکومت نے تمام پولیٹیشنز اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر پابندی لگا دی، یعنی ملک میں نہ کوئی ریلی ہوگی، نہ کوئی جلسہ ہوگا، نہ کوئی جلوس ہوگا، نہ ہی حکومت کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات کی جائے گی، نہ سنی جائے گی. All activities are banned under the act of Ayub Khan and its government, which is a martial law government, you know that. اس کے بعد 12 جولائی 1959 پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ شکریہ نیاز علی، یہ اعزاز ان کے پاس ہے کہ وہ پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ بنی 12 جولائی 1960. پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم سال تھا جب پاکستان مارشل لا حکومت تھی، لیکن اس سال پاکستان کو صرف اچھی خبر ہی ملی. 24 فروری 1960 اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ بنا. آپ جانتے ہیں پاکستان کے قیام کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی کو ہنگامی بنیاد پر پاکستان کا دارالخلافہ بنا دیا تھا، اور 23 فروری 1960 تک کراچی ہی پاکستان کا دارالخلافہ تھا. لیکن 24 فروری 1960 کو کراچی کو ہٹا کر اسلام آباد کو پاکستان کا دارالخلافہ بنا دیا گیا. اس کی مختلف جو وجوہات ہیں بتائی جاتی ہیں، کیونکہ کراچی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو دارالخلافہ ہوتا ہے فورن افیئرز وہیں سے ہوتے ہیں، تو غیر ملکیوں نے پاکستان آنا ہوتا ہے، تو اس لیے اسلام آباد کو دارالخلافہ بنایا گیا. 23 مارچ 1960 پاکستان کے لیے ایک اور جس کو کہتے ہیں سنگ میل عبور ہوا، جب مینار پاکستان جو کہ سمبل آف پاکستان بھی ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی 23 مارچ 1960. اس سے پہلے وہ اقبال پارک، منٹو پارک کے نام سے مشہور تھا. اب وہاں پر مینار پاکستان ہے جسے یادگار بھی کہتے ہیں. 9 ستمبر 1960 پاکستان روم کے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہو گیا، اور ہاکی میں کس سے؟ ہمارے روایتی حریف بھارت سے. پاکستان 1960 میں اپنا پہلا گولڈ میڈل ہی روایتی حریف بھارت سے جیتا روم میں، جب اس نے 1-0 سے شکست دی ہاکی کے میچ میں. اور پاکستان میں اس ٹائم عید کا سماں تھا جب ہم نے بھارت کو شکست دی. 15 جولائی 1961 جیسمین کو پاکستان کا قومی پھول قرار دیا گیا. اس سے پہلے پاکستان کا اپنا کوئی قومی پھول نہیں تھا. 16 اگست 1961 مولوی عبدالحق ڈائڈ ان کراچی. مولوی عبدالحق کا انتقال ہو گیا. اور مولوی عبدالحق کون تھے؟ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی جو 14 اگست 1947 میں بنی، اس کے اسپیکر تھے مولوی عبدالحق، جو کہ کراچی میں انتقال کر گئے. 27 اپریل 1962 27 اپریل 1962 AK فضل الحق جو کہ شیر بنگال بھی تھے، ڈھاکہ میں انتقال کر گئے. 1 جون 1962 فیض احمد فیض کو سوویت یونین نے ایوارڈ سے نوازا. 7 جون 1962 کو سپارکو نے اپنا پہلا خلائی شٹل خلا میں چھوڑا، جو کہ ویدر فورکاسٹنگ کا کام آج تک کر رہا ہے. 8 جون 1962 پاکستان کی تاریخ کا ایک اور اہم ترین باب لکھا گیا جب 62 کا آئین پیش کیا گیا. 8 جون 1962. 5 جنوری 1963 پاکستان اور چائنا کے درمیان باقاعدہ تجارت کا آغاز ہوا. 24 جنوری 1963 ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے 24 جنوری 1963 ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر خارجہ تعینات کی. 22 اکتوبر 1964 خواجہ نظام الدین ڈھاکہ میں انتقال کر گئے. خواجہ نظام الدین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور دوسرے وزیر اعظم تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد انہیں دوسرا گورنر جنرل بنایا گیا، اور لیاقت علی خان کو جب راولپنڈی میں قتل کیا گیا پھر تب ان کو دوسرا پرائم منسٹر بنایا گیا. 28 اکتوبر 1964 کو پاکستان
سلور میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. پاکستان ہاکی ٹیم سلور میڈل لینے میں کامیاب ہو گئی ٹوکیو اولمپکس میں. 26 نومبر 1964 پاکستان ٹیلی ویژن لاہور کا آغاز ہوا. 2 جنوری 1965 پاکستان فیلڈ مارشل احمد شکلرے پاکستان کے صدر منتخب ہوئے. 21 مارچ 1965 کو 150 میں سے 120 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئی. 30 جون 1965 پاکستان اور انڈیا کے درمیان MOU سائن ہوا رن آف کچھ کے مقام پر، جسے رن کچھ کا مقام بھی کہتے ہیں. 23 ستمبر 1965 پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کے تنازع پر جنگ چھڑ گئی، جب رات کے اندھیرے میں دشمن نے پاکستان کی سرحدوں پر بغیر بتائے حملہ کر دیا اور پاکستان کے بہادر نوجوان اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور مادر وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر لڑے اور دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے. اور 23 ستمبر 1965 UN کی مداخلت کے بعد پاکستان کی افواج جو کہ انڈیا کے کئی شہروں پر اپنے پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی، اس جنگ کے دوران اس نے واپسی کا ارادہ کیا اور 23 ستمبر 1965 کی جنگ اختتام ہوئی. 10 جنوری 1966 تاشکنڈ ڈیکلریشن پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاہدہ ہوا، یعنی یہ تاشکنڈ کے مقام پر ہوا، اس لیے اسے تاشکنڈ ڈیکلریشن کہتے ہیں. 12 فروری 1966 کو شیخ مجیب الرحمان سائنڈ 6 points in کراچی. 17 ستمبر 1966 جنرل موسیٰ خان become the Governor General of Pakistan and General Yahya Khan become the Corps Commander of Pakistan. 13 نومبر 1966 مونٹگمری was renamed، یعنی اس کا نام چینج کیا گیا as ساہیوال، جو ابھی بھی ساہیوال شہر ہے، اس کا پہلا نام مونٹگمری تھا. 13 نومبر 1966 کو اس کا نام. 9 جولائی 1967 کو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کراچی میں انتقال کر گئی. 24 اگست 1967 کو پاکستان سٹیل ملز کا چٹاگانگ میں آغاز ہوا پہلی دفعہ، جو کہ اب بنگلہ دیش میں ہے چٹاگانگ کا شہر. 1 دسمبر 1967 کو پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ موجودہ اپوزیشن میں بھی شامل ہے وہ قیام میں آئی اور اس کا قیام ہوا اور اس کے پہلے صدر ذوالفقار علی بھٹو تھے. 25 اکتوبر 1968 کو PTV ڈھاکہ کا آغاز ہوا. 26 اکتوبر 1968 کو پاکستان ہاکی چیمپئن بنا تھا آسٹریلیا کو ہرا کر 2-1 سے. 25 مارچ 1969 ایوب خان نے اپنی حکومت یحییٰ خان جنرل محمد یحییٰ خان جو کہ اس ٹائم کور کمانڈر پاکستان تھے اس کے حوالے کر. 25 مارچ 1969 جنرل محمد ایوب خان نے اپنی حکومت جنرل محمد یحییٰ خان کے حوالے کر دی جو اس ٹائم کور کمانڈر پاکستان تھے. اس طرح جنرل محمد یحییٰ خان دوسرا مارشل لا لگانے میں کامیاب ہو گئے. 1 دسمبر 1969 300 سے زائد فرسٹ کلاس بیوروکریٹس کو سسپینڈ کر دیا گیا کیونکہ ان پر کرپشن کے چارجز تھے. 1 جولائی 1970 ایک اکائی جو بنی ہوئی تھی حکومت اس کا خاتمہ ہوا اور صوبوں کو اپنا اپنا حق تسلیم کروانے اور اپنے اپنے فیصلے کرنے کا ایک منشور دیا گیا. 1 جولائی 1970. 17 دسمبر 1970 عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی پاکستان کی دو بڑی جماعتوں کے طور پر سامنے آئیں. مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا زور رہا. 19 دسمبر 1970 میں پاکستان ایشین گیمز کا چیمپئن بنا اور فائنل میں بھارت کو 1-0 سے شکست. 30 جنوری 1971 دو باغی کشمیریوں نے انڈیا کا طیارہ اغوا کر لیا جس کا نام گنگا طیارہ تھا. اس کو دو باغیوں نے 30 جنوری 1971 کو اغوا کر لیا اور لاہور ایئرپورٹ پر اتار دیا اور پاکستان پر انڈیا نے الزام لگایا کہ اس نے ایک سازش کے تحت ہمارا طیارہ اغوا کروایا ہے. 16 فروری 1971 کو
قراقرم ہائی وے جسے شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا جو کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان بارڈر ہے۔ قراقرم ہائی وے 16 فروری 1971۔ 29 اگست 1971 راشد منہاس کو نشان حیدر دیا گیا جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ملٹری ایوارڈ ہے۔ 24 اکتوبر 1971 پاکستان ہاکی کے لیے ایک اور اعزاز جب اسپین کے شہر بارسلونا میں پاکستان نے اسپین کو ورلڈ ہاکی کپ میں 1-0 سے شکست دی۔ 22 نومبر 1971 بھارت نے مشرقی پاکستان پر اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ 6 دسمبر 1971 میجر شبیر شریف شہید کو دوپہر میں ہلاک کر دیا گیا۔ 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا ایک پوری سازش کے تحت جس میں انڈیا بھرپور شامل تھا اور بنگلہ دیش کی بھی کچھ قوتیں شامل۔ 20 دسمبر 1971 جنرل یحییٰ خان نے حکومت ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پیپلز پارٹی کے صدر تھے ان کے حوالے کر دی اور ذوالفقار علی بھٹو یوں پاکستان کے روح رواں بن گئے اور انہیں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ دیا۔ 30 جنوری 1972 پاکستان کامن ویلتھ کا رکن بن گیا جو کہ گیمز کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ کامن ویلتھ کا انسٹیٹیوٹ اس کا ممبر بن گیا بائی ریکگنائزنگ بنگلہ دیش۔ اس کو بنگلہ دیش کی حیثیت قبول کرنی پڑی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو کامن ویلتھ کا ممبر بنا دیا گیا۔ 14 مارچ 1972 پاکستان میں نئی ایجوکیشن پالیسی انٹروڈیوس کروائی گئی جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس بات کو یقینی بنایا کہ تمام پرائیویٹ اور پبلک سیکٹرز کے سکولز میں فری ایجوکیشن دی جائے۔ 14 اپریل 1972 نیشنل اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا اور ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ 21 اپریل 1972 مارشل لا ختم کر دیا گیا ملک میں اور شیخ حمود الرحمان چیف جسٹس مقرر ہوئے اور تمام پولیٹیکل سرگرمیوں۔ 1 مئی 1972 کو پاکستان میں پہلی دفعہ لیبر ڈے منایا گیا۔ 1 جولائی 1972 2 جولائی 1972 شملہ معاہدہ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ کے مقام پر۔ 28 اکتوبر 1972 کینف ادارے کا آغاز ہوا کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ۔ 13 فروری 1973 بیگم رانا لیاقت علی خان نے سندھ گورنر کی حیثیت سے جو کہ پہلی سندھ گورنر وومن تھیں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ 10 اپریل 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یعنی کہ 73 کا آئین متفقہ طور پر منظور ہوا جس کا آغاز 14 اگست 1973 کو ہوا لیکن یہ پیش 10 اپریل 1973 کو کیا گیا لیکن بکس میں جو اس کے کام کرنے کا آغاز ہے وہ 14 اگست 1973۔ 11 اگست 1973 چودھری فضل الہی۔ 30 دسمبر 1973 ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان سٹیل مل کی بنیاد رکھی۔ 22 فروری 1974 پاکستان میں دوسری اسلامی کانفرنس کا انعقاد ہوا لاہور میں۔ پہلی رباط میں ہوئی تھی اور دوسری اسلامی کانفرنس پاکستان کے شہر لاہور میں۔ 7 ستمبر 1974 احمدیز جو کہ پہلے مسلمان ہی مانے جاتے تھے پاکستان میں ان کو ایک ترمیم کے تحت غیر مسلم قرار دے دیا گیا اور اب تک وہ اس ترمیم کے تحت غیر مسلم ہی ہیں۔ 27 جولائی 1975 پاکستان میں اسلامی نفاذ کا ایک اہم ترین دن جب اسلامی کونسل آف پاکستان نے سود یعنی ربا کو حرام اور منسوخ کیا اس ملک میں اور زکوٰۃ کا آغاز کیا۔ 5 اکتوبر 1975 پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوریاں ختم ہوئیں اور ڈپلومیٹک ہم آہنگی کے تحت دونوں نے ایک دوسرے سے تجارت کا آغاز کیا۔ 25 اکتوبر 1975 مشہور صحافی سر
آغا شورش کشمیری ڈائیڈ ان لاہور۔ 27 دسمبر 1975 پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن جب قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کو سرکاری طور پر منایا۔ 1976 یکم مارچ جنرل ضیاء الحق واز اپوائنٹڈ ایز چیف آف آرمی اسٹاف، یعنی وہ ضیاء الحق پاکستان آرمی کے ہیڈ بن گئے 1976۔ 8 اپریل 1976 بلوچستان میں سرداری نظام کا خاتمہ ہوا اور قانون کی بالادستی ہوئی۔ 24 جولائی 1976 پاکستان اور انڈیا کے درمیان امرتسر ٹرین کا آغاز ہوا۔ 31 جولائی 1976 ڈاکٹر عبدالقدیر خان لیبارٹریز کا باقاعدہ آغاز۔ 6 اگست 1976 ذوالفقار علی بھٹو نے فورٹ قاسم کا افتتاح کیا۔ 10 جنوری 1977 9 بڑی سیاسی جماعتوں نے حکومت سے بغاوت کا اعلان کیا اور الگ سے اپنی ایک پارٹی بنائی جس کا نام تھا پاکستان نیشنل الائنس۔ 10 جنوری 1977 9 اپوزیشن پارٹیز نے اتحاد قائم کیا حکومت کے خلاف اور نو کانفیڈنس بل پیش کیا جو کہ ریجیکٹ ہو گیا، لیکن حکومت کی بغاوت کے نتیجے میں 9 پارٹیز نے متحد ہو کر اپنی ایک الگ جماعت بنائی جس کا نام رکھا گیا پاکستان نیشنل الائنس PNA۔ 7 مارچ 1977 کو الیکشن ہوئے، عام انتخابات ہوئے اور پاکستان نیشنل الائنس 200 میں سے 35 جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 200 میں سے 155 نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس طرح پیپلز پارٹی کی دوبارہ حکومت قائم ہو گئی۔ 1 جولائی 1977 کو پاکستان میں جمعے کو عام تعطیل کا اعلان کیا گیا، اتوار کی چھٹی ختم کر۔ 5 جولائی 1977 پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اور سیاہ ترین دن جب جنرل ضیاء الحق نے بھی مارشل لا لگا دیا اور تمام سیاسی سرگرمیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ 17 ستمبر 1977 کو پیپلز پارٹی کے صدر 17 ستمبر 1977 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ذوالفقار علی بھٹو کو مارشل لا آرڈرز کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ 18 مارچ 1978 ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ نے پھانسی کا آرڈر۔ 11 جون الطاف حسین نے طلباء کے ساتھ مل کر آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا آغاز کیا۔ 24 نومبر 1978 پاکستان نے آسٹریلیا کو ہاکی چیمپئن ٹرافی میں شکست دی۔ 1979 پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری جب اسلامی ریاست پاکستان میں واقعی اسلامی قانون قائم کیا گیا اور حدود آرڈیننس کے نام پر ایک بل پاس کیا گیا جس کے تحت رمضان احترام آرڈیننس بھی پاس ہوا۔ 5 وقت کی اذان PTV سے نشر کی جانے لگی۔ 4 اپریل 1979 ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی۔ 25 اکتوبر 1979 پاکستان کے سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل پرائز دیا گیا ان کے فزکس کی فیلڈ میں خدمات پر۔ 16 اکتوبر 1979 جنرل ضیاء الحق نے سینسرشپ کا باقاعدہ آغاز کیا، یعنی PTV پر جو بھی نشر ہوگا وہ پہلے ضیاء الحق آفس سے اپرووڈ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی پارٹیز پر ایک دفعہ پھر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو۔ 1980 10 مئی 1980 پاکستان نے ماسکو اولمپکس کا بائیکاٹ کر دیا۔ 89 کے قریب ملکوں نے امریکہ کے دباؤ میں یا امریکہ کے کہنے پر ماسکو اولمپکس کا بائیکاٹ کیا تاکہ سوویت یونین پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ 10 مئی 1980 پاکستان اور دیگر 80 سے زائد ممالک نے ماسکو اولمپکس کا بائیکاٹ کر دیا کیونکہ
امریکہ نے ان کو کہا تھا کہ یہ اس کا بائیکاٹ کریں تاکہ سوویت یونین پر دباؤ ڈالا جا سکے اور امریکہ کا ایک دبدبہ پیدا. 26 مئی 1980 شرعی کورٹ کا باقاعدہ آغاز ہوا، یعنی کچھ ایسے مسائل، ایسے کیس جن کا حل عام کورٹ سے نہیں ہو سکتا، ان کے لیے شرعی کورٹ کا آغاز کیا. 21 جون 1980 گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر زکوٰۃ اکٹھی کرنا شروع کر دی. 2 دسمبر 1980 پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر چودھری محمد علی ڈائیڈ ان کراچی. 3 دسمبر 1980 شیریں بائی جو کہ قائد اعظم کی بہن تھی، یعنی کہ ان کی ہمشیرہ تھیں، وہ کراچی میں انتقال کر گئی.